نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، لاکھوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جس کے ذریعے سے ہمیں نعمت اسلام عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو آیت میں نے ابھی پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں کے 3 بنیادی عقائد ہیں، جس میں ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے اور ایک آخرت ہے۔ رسالت کیا چیز ہے؟ توحید کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ توحید ایک طریقے سے ایکیشور واد کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا، صفات میں، ذات میں، اور اسی کو اپنا سب کچھ تسلیم کرنا، یہ توحید ہے مختصراً۔ آخرت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جانا ہے، جواب دہی ہوگی، جو کچھ ہم کریں گے اس کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ رسالت کا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور جیسے توحید اور آخرت کا عقیدہ اہم ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اسی طرح اہمیت کا حامل ہے۔ بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا تصور یا اسلام کو سمجھنا یا اسلام پہ قائم رہنے کا دعویٰ کرنا، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کا ایک مستقل حصہ ہے، اور اس رسالت کو سمجھنے کا ہی ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو جانیں، اللہ کے رسول کی زندگی سے تعلیمات حاصل کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سوسائٹی تشکیل دی، مکے سے شروع ہو کر پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کس طرح سے انجام دیا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں آئے گی، ہم ان حالات کو نہیں سمجھیں گے جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، تب تک ہمیں دین اسلام میں بھی کافی چیزیں ایسی ہوں گی جس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں۔ ابھی جس وجہ سے یہ سیریز شروع کری ہم نے، یہ انشاءاللہ 4 یا 5 حصوں میں اس سیریز کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت مختصر طور پر ایک اوور ویو، ایک موٹے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلیمات کیا ملتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت مختصر طور پر میں یہ سیریز جو ہے یہ بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ طویل سیریز موجود ہے، دستیاب ہیں، الگ الگ حصوں پہ بہت کچھ موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس پہ ایک دن کے اوپر، ایک لمحے کے اوپر اگر کوئی بہت طویل لمبی چوڑی کتاب بھی یا بہت کئی گھنٹوں کی ویڈیو بنانا چاہے تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ تو یہ مختصراً جو ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت کم ٹائم کے اندر ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو آ جائے کہ کیسے اللہ کے رسول نے زندگی گزاری۔ اس میں ہم جن حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے، اس میں پہلا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے، دنیا کی الگ الگ قوموں کا کیا حال تھا، دنیا کے مذاہب کا کیا حال تھا، اور الگ الگ حصوں کا کیا معاشرہ تھا۔ اسی میں اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت جس وقت ہوئی، اس وقت عرب کا کیا معاشرہ تھا۔ پھر دوسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے لے کر نبوت کے کام کو انجام دینے کے لیے جو ذمہ داری عطا کی گئی، منصب نبوت پر سرفراز کیا گیا، اس جگہ تک ایک حصہ بنائیں گے۔ تیسرے حصے میں ہم اس چیز کو کوشش کریں گے سمجھنے کی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تب سے لے کر جو مکی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اس مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مرحلوں سے گزرے اور کس طرح اللہ کے رسول نے دین کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد پھر مدنی دور کے اوپر آئیں گے، ہجرت سے شروع ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تک۔ اس طریقے سے یہ سیرت کی جو سیریز ہوگی وہ ہم پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو شروع کرتے ٹائم جو کہ ہم اقوام عالم کے اوپر گفتگو کریں گے، اس معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سوسائٹی کو، اس دنیا کو، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو حالات وہاں پہ قائم تھے، جو دنیا میں جو کچھ چل رہا تھا۔ اس میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تمام قوموں کے لیے ہر دور میں جو ہے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ تو ایک یہ بھی چونکہ ایک شوشہ چھوٹتا رہتا ہے کہ جو ہے ہر جگہ نبی آتے ہیں تو لوگ کسی بھی اچھی شخصیت کو لگتی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے نبی رہا ہو، تو ہم اس سے گریز کریں گے، ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے۔ ان انبیاء اور رسول جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ میں ان کے نام آئے ہیں، ان کو ہم یہ مانیں گے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کوئی ہے وہ ٹھیک ہے، کسی کے نزدیک وہ اچھا شخص ہوگا، بہت اچھی شخصیت ہوگی کسی کے لیے، لیکن ہم اس کو نبی کی حیثیت پہ نہیں تسلیم کریں گے کہ وہ نبی ہی رہا ہوگا، ہو سکتا نہ رہا ہو۔ ہم کیوں اس چیز کو کریں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی؟ نبی بنانا، رسول بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کے اور رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے، تو اس نے جس کو کیا اس میں سے جس کے نام ہمیں بتائے ان کو ہم رسول اور نبی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ ہے، ہر جگہ آئے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، ہر ایک جگہ دنیا کے ہر گوشے میں آئے، ہر قوم میں آئے۔ اس ٹائم پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب موجود تھے، اس میں دو آسمانی مذاہب تھے، بڑے آسمانی مذاہب جو سمجھے جاتے تھے، ایک یہود اور ایک نصارہ، عیسائی۔ یہودیوں کا جو حال تھا وہ کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا ہر دور میں رہا ہے، جیسا قرآن کریم میں شہادتیں ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے مسلسل ذات خدا تعالیٰ کے خلاف وہاں لڑائی کر رکھی تھی، یہاں تک کہ ان کی جو مذہبی کتابیں تھیں اس میں بھی انہوں نے تحریف کر کے ایسے عقائد داخل کر دیے تھے، ایسی باتیں داخل کر دی تھی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کوشش کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تلمود کی کتاب کا بھی یہی حال تھا، اور اس میں اتنی چیزیں انہوں نے، تورات وغیرہ کے اندر بھی اتنی چیزیں انہوں نے شامل کر دی تھی جس سے وہ جو تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجود تھیں وہ سب مسخ ہو گئی تھی۔ اس میں کچھ چیزیں اچھی بچی تھیں، ایسا نہیں کہ پوری طرح ختم ہوئی تھی، وہ چیزیں موجود تھیں لیکن وہ موٹا موٹی طور پر وہ ختم ہو چکا تھا۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا، ان کے یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید کو لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی جو شریعت تھی اس کی تجدید کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا، اور عقیدہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ بھی شروع ان کے یہاں ہو گیا۔ ان دو قوموں کے علاوہ ایک بڑی قوم اور آباد تھی، وہ ایران کے علاقے میں آباد تھی، اور وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے جن کو تاریخ مجوسیوں کے نام سے جانتی ہے۔ یہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور ان کے یہاں بھی حالات جو ہے بہت زیادہ خراب تھے۔ اس کے بعد ایک بڑی قوم جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، اس کا کیا حال تھا اس دور میں، تو اس بارے میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہندوستان اس وقت بھی شرک کا مرکز تھا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، بلکہ 6 صدی عیسوی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں شرک پورے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ ہر ایسی چیز جس سے ہیبت طاری ہو، جس سے خوف ہو، جو بڑی ہو، جو عظیم چیز لگتی ہو، یا جو اپنے بادشاہ تھے انہوں کے بت بنا لیے جاتے تھے۔ اس بیچ ہندوستان میں ایک اور مذہب جو ہے وہ داخل ہو رہا تھا جس کا اثر وسط ایشیا کے اندر بھی بہت تھا، سینٹرل ایشیا میں، جس کو بودھ مذہب کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس مذہب کی شروعات توحید کے عقیدے سے ہوئی تھی، اور یہ جو ہے بت پرستی کے خلاف اور شرک کے خلاف جو ہے ایک کوشش تھی۔ لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب یہ ہندوستان میں اس کا داخلہ ہوا ہے، ہندوستان کے اندر یہ پھیلنا شروع ہوا، تو کیونکہ ایک تو نیچرل چیز ہے توحید کا عقیدہ، بہرحال شرک کے مقابلے میں اپنے اندر کشش رکھتا ہے، اپنے اندر بہت آرام سے انسان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ پھیلنا شروع ہوا تو یہاں پہ جو اجارت داری تھی جن لوگوں کی، جن پنڈتوں کی، اور جو مذہبی طبقہ تھا،
اس نے اس بودھ دھرم کو ہی کیش کر لیا اور اس کا جو توحید کا عقیدہ تھا اس سب چیز کو ہی شرک میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان کا حال یہ تھا کہ جس طریقے سے بودھ دھرم پھیلنا شروع ہوا تو جہاں جہاں یہ گیا وہاں وہاں گوتم بدھ کے مندر، اس کی مورتیاں، یہ سب بننی شروع ہو گئے اور بے شمار یہ عبادت گاہیں ایسی وجود میں آئیں جس میں شرک ہی ہو رہا تھا، جبکہ وہ دعوت جو تھی وہ توحید سے شروع ہوتی تھی لیکن وہ خود شرک میں سما چکی تھی۔ اس بیچ میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس جگہ ہوئی وہ مکہ ہے، اور مکے کی مثال اگر دنیا میں کسی ریاست سے دی جا سکتی ہے تو وہ ہندوستان کی ریاست ہے۔ جیسے یہاں پہ 33 کروڑ بت موجود تھے، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے، مکہ شہر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، اس کے اندر 360 بت نصب تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ بت ہوا کرتا تھا، اور ان کے ہاں وہ ساری خرافات موجود تھیں ان بتوں کے تعلق سے، وہ سارے عقائد موجود تھے جو ہندوستان میں موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس کے اندر کسی کو شریک کر دیا جاتا تھا، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ حیثیتیں دی ہوئی تھیں۔ اس میں ایک فرق یہ تھا کہ مکے کی سوسائٹی کے جو لوگ تھے ان کے باپ دادا جو تھے وہ دین ابراہیمی کے ہی ماننے والے تھے، اور اس کی بہت واضح مثال ہے خود پورے عرب کے معاشرے میں یہ ملتی ہے کہ ہر سال حج کے سیزن کے اندر لوگ حج کو آیا کرتے تھے، جو ایک رسم حج کی تھی جو گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، جس کے حج کے لیے کا حکم دیا گیا تھا، وہ حج اپنے طور پر لوگ کرتے تھے، لیکن اس میں ساری شرکیہ چیزیں جو تھیں وہ شامل تھیں، عقائد میں بھی شرک تھا، اور عمل کے طور پر دیکھا جائے تو جس کعبے کو توحید کا مرکز بنایا گیا تھا اس کا طواف کیا جاتا تھا، لیکن اسی کعبے کے اندر 360 بت نصب کر دیے گئے تھے۔ تو یہ جو اس دور میں جو دنیا تھی، اس دور کی دنیا کے مذاہب کا حال ہم نے ابھی بات کی۔ اب ہم بات کریں گے جو اس دور کے سیاسی نظام یا نظام کی حیثیت سے دنیا میں کون کون سے نظام قائم تھے، اور وہاں ان نظاموں کے تحت رہنے والے لوگوں کے کیا حالات تھے، یعنی دنیا میں جو کچھ انسانیت پھیلی ہوئی تھی وہ کس دور سے گزر رہی تھی۔